اعلیٰ حضرت کا کلام عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ اس کلام کا آخری شعر بار جلال اٹھا لیا گرچہ کلیجہ شق ہوا، یوں تو یہ ماہ سبز رنگ نظروں میں دھان پان ہے۔ یہ 11واں اور آخری شعر ہے۔ آج آخری شعر کی تشریح ہم پیش کر رہے ہیں، اور دیکھیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ الرحمہ کے نعتیہ کلام کی تشریح کرنے کے لیے قرآن و حدیث کو نظروں کے سامنے رکھنا ضروری پڑتا ہے۔ جب میں اس شعر پر غور و فکر کر رہا تھا، بار جلال اٹھا لیا گرچہ کلیجہ شق ہوا، تو مجھے قرآن شریف کی کئی آیتوں کو دیکھنا پڑا اور حدیث پاک پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت پڑی۔ اب جو اس شعر کے تحت قرآن مقدس کی آیت کریمہ یا حدیث پاک کی عبارت سامنے آ رہی ہے، اسے بھی انشاءاللہ ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے تو اس شعر کے خاص الفاظ کے معانی ہم پیش کر رہے ہیں۔ بار جلال اٹھا لیا، بار کا مطلب بوجھ اور جلال کا معنی ہے عظمت اور ہیبت وغیرہ۔ اٹھا لیا گرچہ کلیجہ شق ہوا، گرچہ یعنی اگرچہ، کلیجہ شق ہوا کلیجہ پھٹ گیا، شق کا معنی پھٹنا۔ یوں تو یہ ماہ سبز رنگ، یوں تو یہ ماہ سبز رنگ، ماہ کا مطلب چاند، سبز مطلب ہرا، رنگ مطلب کلر۔ ماہ سبز رنگ کا مطلب ہری رنگت والا چاند، نظروں میں، نظر یعنی نگاہوں میں، آنکھوں کے سامنے۔ دھان پان، دھان پان کا مطلب ہوتا ہے نرم و نازک۔ اب اس شعر کو اس طریقے سے مکمل سمجھیں۔ بار جلال اٹھا لیا گرچہ کلیجہ شق ہوا، یعنی تجلیات الہی کا بوجھ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھا لیا، اگرچہ ان کا کلیجہ شق ہوا۔ اب کلیجہ شق ہونے کے یہاں پر دو مفہوم پیش کیے جا سکتے ہیں۔ کلیجہ شق ہونا کا ایک لفظی معنی کے اعتبار سے یوں کہا جائے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب طائف کی سرزمین پر دین متین کی تبلیغ فرما رہے تھے، تو ان کے اوپر جو پریشانی آئی، جو پریشانی جھیلنا پڑا، وہی پریشانی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے جلال کا بوجھ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھا لیا، اگرچہ طائف کی سرزمین پر یا مکہ کی سرزمین پر، مدینہ کی سرزمین پر جو ظالموں نے ظلم کیا، اس ظلم کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے برداشت کیا۔ دوسرا مفہوم یہ بھی کلیجہ شق ہوا سے واضح ہوتا ہے، یعنی شق صدر، جو قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے سورہ علم نشرح میں، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، ووضعنا عنک وزرک۔ یہاں پر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اور تم سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین کرام کے بہت سارے اقوال ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے بوجھ اتار دیا، اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور تم سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا۔ تو وہ بوجھ سے مراد، اس کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے وہ غم مراد ہے جو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے رہتا تھا، اور دوسرے قول کے مطابق اس بوجھ سے امت کے گناہوں کا غم مراد ہے، جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک مشغول رہتا تھا۔ مراد یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شفاعت قبول کیے جانے والا بنا کر غم کا وہ بوجھ دور کر دیا جس نے آپ کی پیٹھ توڑ دی تھی۔ تو اس آیت کریمہ کو بھی سامنے رکھیں اور یہ شعر ملاحظہ کریں، بار جلال اٹھا لیا گرچہ کلیجہ شق ہوا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تجلیات الہی کا بوجھ یا وحی الہی کا بوجھ اٹھا لیا، اگرچہ ان کے سینے کو شق حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے کیا گیا، اور ان کے دل مبارک کو، قلب مبارک کو صاف اور ستھرا کر کے اللہ رب العزت کے نور کا خزینہ اس پر ڈالا گیا۔ اب آگے دیکھیے، یوں تو یہ ماہ سبز رنگ، ماہ سبز رنگ کا معنی تو آپ نے سماعت کر ہی لیا کہ ہری رنگت والا چاند۔ اس سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک نظروں میں دھان پان ہے، نظروں میں یعنی نگاہوں میں، آنکھوں کے سامنے
دھان پان ہے یعنی نرم و نازک ہے۔ یہاں پر بھی ایک حدیث پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے مروی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک نہایت نرم و نازک تھا۔ میں نے دیبا و حریر ریشمی کپڑوں کو بھی آپ کے بدن سے زیادہ نرم و نازک نہیں دیکھا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کی خوشبو سے زیادہ اچھی کبھی کوئی خوشبو نہیں سونگھی۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 503 باب صفت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں مذکور ہے۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے دھان پان کا مفہوم سمجھیے۔ دھان پان کا مفہوم نرم و نازک، اشارہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نرم و نازک جسم کی طرف ہے۔ اب اس شعر کو مکمل طریقے سے دیکھیے۔ بار جلال اٹھا لیا گرچہ کلیجہ شق ہوا، یوں تو یہ ماہ سبز رنگ نظروں میں دھان پان ہے۔ تجلیات الہی یا وحی الہی کا بوجھ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اٹھا لیا، اگرچہ ان کے ساتھ دشواری پیش آئی، یعنی کلیجہ شق ہوا، دشواری پیش آئی، یا ان کے ساتھ شق صدر کا معاملہ پیش آیا۔ شق صدر کا معاملہ پیش آنے کی وجہ سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب کو نور و عرفان سے صاف اور ستھرا کر کے منزہ کر کے پھر اسی طریقے سے رکھ دیا گیا، جس کی وجہ سے تجلیات الہی کا بوجھ اٹھانے میں آسانی ہوئی۔ ایسے تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سراپا بالکل نرم و نازک نظر آتا ہے، نگاہوں کے سامنے نرم و نازک محسوس ہوتا ہے۔ اب دیکھیے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک جسم نظروں کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے تو بالکل نرم و نازک ہے، بلکہ حدیث پاک کی روایت کے مطابق کپڑے سے بھی زیادہ نرم و نازک حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے کرم سے اللہ رب العزت نے ان کی ذات کو، ان کے سراپا کو ایسی قوت والا بنایا کہ تجلیات الہی کا بوجھ اسی نرم نازک جسم نے اٹھا لیا۔ تو یہ مفہوم ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے اس شعر کا۔ اگر آپ کو یہ تشریح پسند آئی ہو تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں احباب کو بھی اس پیغام کو پہنچائیں۔